سکون، چین، شانتی، امن اور راحت۔ اے انسانیت کے لوگوں اور اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، یہ ساری کی ساری چیزیں تم کو صرف ایک اسلام کی چھتری کے سائے میں مل سکتی ہیں۔ صرف ایک مذہب اور ایک دھرم اور ایک دین کے سائے تلے یہ ساری خوبیاں، یہ ساری کوالٹیز، یہ ساری صفات تم کو نصیب ہو سکتی ہیں۔ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آؤ امن کے راستے کی طرف، آؤ شانتی کے راستے کی طرف، آؤ چین کے دین کے قریب۔ اس کو اپنا کر دیکھو کہ پھر کس طرح سے تم کو ذہنی، قلبی، دماغی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم مقاصد ہیں جن کی تحت، جن کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا بڑا عظیم الشان، جہاں 1,00,000 سے زیادہ لوگ، بلکہ 1,00,000 کیا 1,50,000 سے بھی زیادہ لوگ جمع ہیں، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، یہ زمین اس بات کی گواہی دے رہی ہے، فرشتے اللہ کی طرف سے اس بات کے گواہ ہو رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ امن کے متلاشی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ امن کو چاہنے والے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، اس 10 روزہ پروگرام کے اندر مختلف سیشنوں میں، مختلف نشستوں میں قرآن کا پیغام، حق کا پیغام، اسلام کا میسج اور شانتی کا میسج جو آپ نے پڑھا ہے، اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیے، اس کو آپ دوسروں تک پھیلائیے اور دوسرے لوگوں کو بتائیے کہ اسلام کو چھوڑ کر تمہیں امن نہیں مل سکتا، اسلام کو چھوڑ کر تمہیں شانتی نہیں مل سکتی، اسلام کو چھوڑ کر تمہیں امن نہیں مل سکتا اور راحت نہیں مل سکتی۔ خواتین و حضرات، اب میں اس جلسے کے اندر آپ سے خطاب کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر سعودیہ کی طرف سے مقرر کیے گئے جو سفیر ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، فیصل اطرت، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا مختصر سے مختصر وقت میں اظہار فرمائیں۔ الآن ان التمس من سفیر المملکۃ العربیۃ السعودیہ فی الہند شیخ فیصل اطرت حفظہ اللہ ان يتشرفنا بقدومه الميمون ويلقي علينا كلماته ويعزنا بكلماته المختصرة، فليتفضل مشكورا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Brothers and sisters, distinguished guests,
from all over India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is indeed a great pleasure and honor for me to be able to speak to this gathering here in this important conference by the title, "The Peace is the Solution for Humanity." In fact, this year conference has brought one of the most important aspects and one of the most important practice of Islam, which is peace. In fact, we as Muslims should be called the peace leaders, because our daily greetings between each other is Assalamu alaikum. And for anybody who can understand the meaning of that, the two words of Assalamu alaikum, it simply mean peace for you, peace on you, peace with you. So it is peace everywhere and to all the nations. I was stopping because I thought that translating would come, but it seems translating will come at the end. So I hope that some people can understand English. Thanks God, we are about 1.5 billion Muslims around the globe. And I think it's time for us to unite it in bringing this important message, which is peace is the solution. For anybody who reads and follow news can see what are the challenges this world is facing, we as human beings facing. From this comes the important call and initiative by the custodian of the two holy mosques, Abdullah bin Abdulaziz, when he initiated in 2008 the call for dialogue between all people, between religious and between organization and between civilization. It's a call for all sectors of people around the globe to sit as human beings and to bring again the values of being human beings. In fact, God have said in the Holy Qur'an that He has given the dignity to the human being. And this is a very important thing, I believe. And when you look to the values that share us as a human being, whether it's a Muslim or non-Muslims, you will find it that it's a universal, in fact, values. And at the end of the day, if you bring those universal values, you will find them that they are the main values of Islam. And peace is on the top of those values. So we should always support the idea of peace. We can communicate, we can solve our problems by talking to each other, understanding each other's challenges. And here I've been already a year, almost, and 4 months in India. I have seen remarkably this important, in fact, way of life between Muslims and their
fellow Indians from different parts of India. I have to commend our brothers Muslims here, because a lot of you are giving the right information and the right behavior about Muslims. Muslims can and will continue to live, and they will be always useful for the community. And for those who have tried to label Islam as a terrorist, I would tell them definitely this is not acceptable, and indeed it is wrong. Terrorist has no religion, has no identity, and it crosses borders and no nationalities. In fact, our Holy Quran in Surah Al-Ma'idah verse 32, God says very clearly that anybody who kills a human being without a justification, meaning without a trial, without a real reason for that, it means that he have killed the whole nation, the whole community. This can tell you how Islam have defended the human being and always have wanted the life of the human being. So killing in our religion as Muslims indeed is not as it's been labeled as terrorist. And I believe that the importance of those gathering today for the last of couple of days, with all the efforts that this important research foundation, Islamic Research Foundation of Dr. Naik, is helping all India, not only Muslims, to understand more about the reality of Islam, that it is the real religion of peace, and it will help to build this universe, because this is the real challenge. We need to be in peace with each other so we can continue for the future. At the end, I would like to thank all the organizers for giving me this chance to speak to this important gathering. I wish you a pleasant and continuous happiness with your work and with your life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. شكرا جزيلا للضيف الكريم بأنه ألقى أمامنا كلماته الوضاءة، فنشكره شكرا جزيلا وندعو له بالصحة والعافية. نعم، جزاك الله. ख़वातीन व हज़रात, आप सब जानते हैं कि चांद पर मिट्टी डालने की कोशिश की जाए तो वो डालने वाले के मुंह पर आ गिरती है। मीडिया ने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, कीचड़ उछाला, गलत फहमी और बदगुमानी फैलाई, इस्लाम को बदनाम करने का हर तरीका इस्तेमाल किया, इस्लाम पर बहुत सारे एतराज़ात किए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से एक भाई को खड़ा किया जिसने उनके ऐसे साइंसी और तशफ़ी बख्श जवाबात दिए कि इस्लाम को बदनाम करने वालों की ज़बानें खुद बंद हो गईं।